السلام علیکم ناظرین کس کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ معلوم خاتون فریگ کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اس سے اس کے ہاتھ کا حال پوچھتی ہیں۔ فریگ معلوم خاتون کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ پہلے سے بہتر ہے اور کہتی ہے آپ نے جو کپڑے منگوائے تھے وہ ہم لے آئے ہیں۔ پھر فریگ اور معلوم خاتون آپس میں باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کے محل میں سردار عثمان کنور الپ اور برہان الپ سے ملتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں۔ سردار عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ قبیلے سے دور رہنا مشکل ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ فتح کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے سردار کنور الپ، ہم اپنے فریضے کی اہمیت جانتے ہیں، ہم ان احمقوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری فتح آسان ہو جائے۔ سردار عثمان، ہمارے پاس مشرق اور مغرب میں سپاہی موجود ہیں، اگر ہمارے پاس جاسوسی نظام ہوگا تو ہماری طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ سردار عثمان کہتے ہیں مجھے بتاؤ اوفیلیا کے کیا حالات ہیں؟ کنور الپ، وہ خوف زدہ ہیں، اس پہ اس کے شہنشاہ کے قتل کا الزام لگا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کیا یہ سچ ہے۔ سردار عثمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولف اور شہنشاہ اس کی موت چاہتے ہیں۔ سردار عثمان، ہم اسے اپنے ساتھ ینی شہر لے جائیں گے، پھر وہاں معلوم کریں گے کیا یہ بے قصور ہے کہ نہیں۔ کنور الپ کہتے ہیں جناب شہزادی کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں شکار بنایا گیا ہے۔ سردار عثمان کہتے ہیں نہیں، ہم سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم کب کی اوکتم بے کو سزا دے چکے ہوتے۔ ینی شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ برہان الپ اور چند سپاہی سردار اوکتم کو زندان میں لے جاتے ہیں۔ اوکتم بے برہان الپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے کئی کافروں کو مارا اور اب آج آپ ان کافروں کے پیچھے ہمیں زندان میں بھیج رہے ہیں۔ برہان الپ اوکتم بے کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اوکتم بے، مجھے آپ کے انصاف پہ ذرا برابر یقین نہیں رہا۔ برہان الپ کہتے ہیں کہ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کا احترام کر رہے ہیں۔ برہان الپ اوکتم بے کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنی بے گناہی ثابت کر لیں، اس کے بعد ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ جارکتائی زندان سے باہر آ کے برہان الپ کو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن ان کو دیکھ کے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ برہان الپ کہتے ہیں ہر برائی کے پیچھے ایک اچھائی ہوتی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ینی شہر میں آگتے مور اور اولگن خاتون آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اولگن خاتون کہتی ہیں مجھے بتاؤ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ آگتے مور اور اولگن خاتون آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں بالا خاتون باہر کھڑے ہو کے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں سپاشی آگتے مور، تمہاری غیر موجودگی میں ینی شہر کا نظام درم برم ہو گیا، لیکن نظام نیا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھی تمہیں۔ کیا جب بھی تم نہیں ہوگے ینی شہر کے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ آگتے مور جواب میں کہتا ہے کہ میں نے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی ہے، انشاءاللہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے کچھ اور بھی پوچھنا ہے، پہلے بھی تم نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا تھا لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیا کسی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی؟ بولو۔ آگتے مور آگے سے چپ رہتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ عثمان صاحب کے زندان میں گھس گئی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اولگن خاتون کہتی ہیں کیا تمہیں الججک نے زخمی کیا ہے آگتے مور؟ بالا خاتون کہتی ہیں تم انصاف اور نظام کی نمائندگی کرتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ بالا خاتون کہتی ہیں مانا کہ غلطی ہے لیکن تمہیں اسے چھپانا نہیں چاہیے تھا، اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ آگتے مور کہتا ہے کہ اس نے جان تو نہیں لی، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اس نے ایک سپاہی پہ حملہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورے ینی شہر کے نظام پر حملہ کیا ہے۔ آگتے مور کی والدہ یہ سب کچھ باہر کھڑے ہو کے سن رہی ہوتی ہیں، وہ غصے سے اندر آ کے کہتی ہیں کیا اس لڑکی نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ لڑکی تمہاری جان اور فرض سے زیادہ اہم ہے؟ آگتے مور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنے فرض سے زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ کہہ کے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ شہنشاہ کے محل میں سردار عثمان ان کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ کنور الپ کہتے ہیں سردار یہ ہے محل کے رستوں کا نقشہ۔ سردار عثمان ترحان سے پوچھتے ہیں کہ اولف کہاں ہے؟ ترحان کہتا ہے کہ ہم نے اس کا پیچھا کیا، وہ آپ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کنور الپ سردار عثمان کو نقشہ سمجھانے لگ پڑتے ہیں۔ سردار عثمان کہتے ہیں کہ آج رات ہم اولف کو پکڑ لیں گے اور اسے پتہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں اکیلا ہوں اس لیے وہ نڈر ہے، اسے ایسے ہی سمجھنے دو۔ کنور الپ، دور کی زمینیں بھی آپ کا وطن ہے۔ کنور الپ سردار عثمان سے کہتے ہیں کہ بیڑیے کبھی تنہا نہیں ہوتے، یہ کہہ کے وہ سردار عثمان کو محل میں موجود اپنے مددگاروں سے ملواتے ہیں۔ اس کے بعد اوکتم قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں بینجی خاتون تمام سرداران کا جرگہ بلواتی ہیں۔ بینجی خاتون اپنے سرداران سے کہتی ہیں کہ ہم یہاں سرحدوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے مگر اب انہوں نے کفار کے کہنے پہ ہمارے سردار کو پکڑ رکھا ہے۔ بینجی خاتون کہتی ہیں کہ آپ اپنے سردار کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے انہوں نے بہتان کے خلاف خاموشی اختیار کر لی۔
بنجی خاتون کہتی ہیں اگر عثمان شہنشاہ سے تعاون بنانے کے لیے ہمارے سردار کو سزا دیتا ہے تو میں پورے ینی شہر کو تباہ کر دوں گی۔ اس کے بعد ینی شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ کانتاکوزینوس کہتا ہے عثمان صاحب نہیں آئیں گے، میرے لیے یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ترگت بے کہتے ہیں آپ رک جائیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں جانے دیں گے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے عثمان بے نے مجھے اوکتم بے کے قبیلے بلایا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے، وہ کدھر ہیں؟ ترگت بے کہتے ہیں کہ آپ ان کے آنے کا انتظار کریں، وہ آ جاتے ہیں۔ کانتاکوزینوس کے بعد کہتا ہے کہ چلیں تب تک آپ اپنے شہر کے بہترین درزی کو بلوائیں۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے کہ میں ان کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم خاتون چلے میں بلواتی ہوں۔ اس کے بعد بیندر بھی دکھائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بنجی خاتون نے تمام سرداران کو بلوایا، اچھا انہیں آپس میں لڑنے دو، اس کے بعد تمام تاجر میرے پاس آئیں گے اور میں مالدار بن جاؤں گا۔ بیندر اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ جاؤ اپنے سپاہیوں کو لے کے آؤ اور ان کے ساتھ جا کے وہ سونا لے کے آؤ، میں وہ سونا کافر کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں شہنشاہ کے محل میں دکھایا جاتا ہے کہ سردار عثمان اور قمر الابدال ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ قمر الابدال سردار عثمان سے کہتے ہیں کہ سردار آپ کا مقصد کیا ہے؟ سردار عثمان کہتے ہیں میرا مقصد اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں سر بلند کرنا ہے۔ قمر الابدال کہتے ہیں اس لیے آپ شہنشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ سردار عثمان نہیں، میں اس کی حفاظت اس لیے نہیں کر رہا، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ریاستی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوں، میں اپنے دشمن کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ وقت آنے پہ انہیں مار سکوں۔ قمر الابدال اب ہمیں تکفروق کے ساتھ نپٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا ہدف شہنشاہ ہے۔ سردار عثمان ہاں، تاکہ شہنشاہ بھی اپنے تخت پر اس وقت تک رہے جب تک ہم چاہیں گے۔ سردار عثمان کہتے ہیں ہمارا ہدف بازنطین ہے تاکہ ہم اس کو کچل سکیں اور اللہ کے حکم سے ہم ایک ریاست قائم کریں۔ اوکتم قبیلے میں معلوم خاتون میں نے سنا کہ آپ مصروف ہیں، یہاں آپ کر کیا رہی ہیں؟ بنجی خاتون آپ نے سرداروں کو جمع کیوں کیا ہے؟ بنجی خاتون کہتی ہیں معلوم خاتون آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آگے ترگت سردار نے میرے قبیلے کو تباہ کر دیا ہے، اب آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ اس کے بعد معلوم خاتون اور بنجی خاتون آپس میں بحث کرنے لگ پڑتی ہیں۔ قمر الابدال سردار عثمان سے کہتے ہیں میرے سردار کیا آپ کو یقین ہے کہ اولف آپ کا پیچھا کرے گا؟ سردار عثمان مجھے یقین ہے کہ وہ میرے پیچھے ضرور آئے گا۔ قمر الابدال کہتے ہیں سردار میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ سردار عثمان کہتے ہیں نہیں، آپ کو شہنشاہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے سردار عثمان قمر الابدال کو وہیں چھوڑ کے باہر چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد سردار عثمان محل میں چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اولف میری طرف آؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے سردار عثمان وہاں پہ اولف کا انتظار کرنے لگ پڑتے ہیں۔ وہاں اولف کا سپاہی اولف کو جا کے بتاتا ہے کہ عثمان نکل چکا ہے۔ اولف اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے جا کے عثمان پر حملہ کر دو۔ ناظرین یہاں پہ والیوم 102 کے ایپیسوڈ 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 18 جلدی نشر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریے گا۔ شکریہ۔